چابی دیں۔ الحمد للہ العلی العزیز الودود، والصلاة والسلام علی نبیہ المحمود، وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے کئی جمعوں سے یہود کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیلی قوم یا ان کی اولادیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تھیں، یہ سخت نافرمان، ضدی اور اپنے دل کے اندر حسد اور بغض رکھنے والی قوم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا۔ دنیا کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے ان کو اور سزائیں دی، ایک سزا یہ بھی دی کہ ذلت، رسوائی، لعنت اور محتاجی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ آج کے درس کے اندر بھی یہود کی کچھ سخت نافرمانیوں کا تذکرہ ہی ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہود نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ستایا تھا تو ان کی جو اولاد نبی علیہ السلام کے زمانہ کے اندر تھی، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے اوپر ایک مثال میں نے پچھلے جمعے دی بھی تھی۔ مثلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء یوں بھی کرتے کہ آپ کی محفل اور مجلس کے اندر آ کر سلام کرنے کی بجائے بد دعا دیتے، السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، الیاذ باللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کی بجائے راعینا کہتے، جس کا بہت برا معنی جو ہے نا یہ لیتے، پچھلے جمعے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ نے یہ لفظ بولنے سے ہی منع کر دیا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، انظرنا کہہ لیا کرو، رائنا کا لفظ ہی نہ بولا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی مثالیں میں نے پچھلے جمعے پہ جو ہے نا وہ عرض کی تھی۔ آج کے درس کے اندر بھی
ایک مثال جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ بھی ان کی سخت نافرمانی کے اوپر اور حسد اور بغض کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، میرا پیغمبر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے یک بارگی ایک ہی بار یک مشت پوری کی پوری کتاب ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کرتے؟ روایات کے اندر آتا ہے یہودی اکٹھے ہو کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ کے اوپر یہ کتاب اس طرح نازل کیوں نہیں ہوئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات مقدس پوری کتابی شکل کے اندر جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی مجموعے کی صورت میں، اور یہی اعتراض جو ہے نا مشرکین مکہ نے بھی کیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو یہ کیا تیرے اوپر تھوڑی تھوڑی کتاب جو ہے نا نازل ہوتی ہے، یک بارگی پوری کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اللہ رب العزت نے اس جگہ کے اوپر مشرکین کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا، فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی کتاب نازل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں، ضرورت کے تحت نازل کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ نازل کرتے ہیں، واقعات کے اوپر مبنی جو ہے نا نازل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن کا نزول ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل جم جائے، تاکہ آپ کا دل ثابت قدم ہو جائے، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ایک ہی بار اگر کتاب دی جاتی، لو بھائی یہ دستور ہے جی، دستور حیات ہے، یہ لو اس کے اوپر جا کے عمل کرو، انسان دیکھتا ہے اتنی موٹی کتاب، اتنی زیادہ دستور، عمل کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا، شروع سے ہی جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ تیرا دل جو ہے نا وہ ثابت قدم رہے، اور آہستہ آہستہ نازل جو ہوتا رہا اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ایک حکم کے اوپر عمل ہو گیا، اللہ نے اور احکام نازل فرما دیے، ان کے اوپر عمل ہو گیا، اللہ نے اور احکام جو ہے نا وہ نازل فرما دیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے قرآن مقدس کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کے آپ کو یہ قرآن سنایا ہے، اس کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کے ہوا ہے۔ وَلَوْلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ایک اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکمت بیان کر دی، کیوں ہم نے قرآن کو 23 سالہ عرصہ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، وقفے وقفے سے نازل کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر یہ تیرے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ تیرے اوپر سوال کرتے ہیں، اگر یہ تیرے اوپر کوئی انگلی اٹھاتے ہیں تو میرا پیغمبر ہم بھی اس کے مقابلے کے اندر بہترین جواب جو نہ لے کے آئیں گے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ إِلَّا بِمَثَلٍ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اس کا جواب ہم حق طریقے سے دیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تعویل جو ہے نا ہم آپ کو دے دیں۔ یہ مقصد ہے کتاب اللہ کے نازل کرنے کا۔ اگر یک بارگی نازل ہو جاتی، بعد میں کوئی بندہ اعتراض کرتا تو اس کا جواب کیسے آنا تھا؟ کتاب تو وہ جو نازل ہو گئی ہے بس۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی ہیں کہ کتاب اللہ کو آہستہ 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 ضرورت کے مطابق، موقع کے مطابق
اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے اس کتاب کو جدا جدا کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، حصے کر کے، ایک حصہ آج نازل کیا جا رہا ہے، ایک اگلے ہفتے، ایک جو ہے نا مکے کے اندر، ایک جو ہے نا مدینے کے اندر، کوئی حصہ جو نا جنگوں کے اندر، کوئی کسی جگہ کے اوپر، حکمت کے عین مطابق اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا۔ لہذا اب ان کا اعتراض نہیں بنتا۔ چلے یہ تو مشرکین مکہ کو جو ہے نا وہ جواب دیا گیا، اعتراض تو انہوں نے بھی کیا۔ قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ یہود، یہ اہل کتاب آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کتاب کو یک بارگی کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ نے یہاں پہ ان کو جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر اس سے بھی بڑے بڑے اعتراض کیے، بڑے بڑے سوالات کیے۔ اگر ان کا مقصد سمجھنا ہوتا، ماننا ہوتا، تو شاید ہم اس کا بھی جواب دے دیتے، شاید ہم جو نا کتاب کو بھی جو نا ایک بار ہی نازل کر دیتے۔ لیکن یہودیوں کے اعتراض کرنے کا مقصد صرف اور صرف نہ ماننا تھا، حسد تھا، بغض تھا، محض اعتراض تھا، تسلیم کرنا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے اوپر اعتراض کر دے ہیں۔ آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر تو اس سے بڑے بڑے انہوں نے سوالات کیے تھے۔ مثلا فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے تو یوں بھی کہا تھا تیری بات اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے، تیری نبوت کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ لن نؤمن بک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم جو تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر بجلی کی کڑک جو ہے نا وہ اتار دی، آسمان سے عذاب جو ہے نا نازل فرما دیا۔ حالانکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن وہ پیار کے ساتھ تھی، وہ محبت کے ساتھ تھی، اس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ایمان اس چیز کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے کہ تب مانوں گا کہ جب تجھے دیکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں ہے، اللہ کو دیکھ سکتے بھی نہیں تھے، طاقت بھی آنکھ کے اندر نہیں تھی، لیکن پیار کے ساتھ مطالبہ تو کیا نا اللہ سے۔ ایک ہے پیار والا معنی، ایک ہے حسد اور بغض کی وجہ سے کوئی قوم یوں کہے تیرے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جس وقت تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ نے پھر ان کے مقابلے کے اندر ان کے اوپر عذاب جو ہے نازل کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، یہ کیا بات ہے، اس سے بھی بڑا کام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حق بات واضح ہو چکنے کے بعد اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، گائے کے بچے کو جو ہے نا پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا ہوا غلبہ جو ہے نا عطا کیا۔ اللہ اگلی جو ان کی خباثت بیان کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ ان کے کہنے کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور سے اللہ کی کتاب لے کے آئے، اور جب لے آئے انہوں نے ہی انکار کر دیا، کہتے ہم نہیں مانتے، صراحتاً اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کیسے تم نہیں مانتے، تمہارے کہنے کی وجہ سے تو یہ کتاب آئی ہے، تمہارے مطالبے کے اوپر جو نا کتاب آئی ہے، مجھے منوانا بھی آتا ہے،
کوہ طور کو اللہ رب العزت نے زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے اس وعدے کی وجہ سے کہ ہم مانیں گے، لیکن جس وقت نہیں مانا اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر کہنے لگ پڑے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم سنتے بھی ہیں جی اور ہم مانتے بھی ہیں۔ اللہ نے اس عذاب کو ہٹا لیا، جب ہٹا لیا پھر جو نافرمانی کے اوپر اتر آئے، سمعنا وَعَصَيْنَا، سن تو ہم نے لیا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ اتنی جو ہے نا بدبخت قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا اس شہر کے اندر تم نے داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ ادخلوا الباب سجدا، یہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے اس کے کہ اللہ سے معافیاں مانگتے، یہ خطتن کی بجائے ہنتتن جو ہے نا وہ کہنے لگ پڑے۔ اللہ نے ان کی خباستوں کو اکٹھا جو نا چھٹے پارے کے پہلے صفحے کے اندر بیان کیا ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا ہفتے کے معاملے کے اندر زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ان کو منع کر دیا، ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے، یہ دن تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے اس دن جو ہے نا وہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے ان نقض عہد کی وجہ سے، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وعدے خلافی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت بھی ماری، ذلت ان کا مقدر بنا دی، رسوائی ان کا مقدر بنا دی، محتاجی ان کا مقدر بنا دی۔ جتنی سزائیں اللہ رب العزت نے ان کو دی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے دی۔ اور سب سے بڑا ان کا جرم پتہ کیا تھا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا کرتے تھے۔ آج یہ فلسطین کے اندر بچوں کو مارتے ہیں، ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر دیکھیں جب یہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے، معلوم ہوتا ہے یہ ازلی ابدی قاتل چلے آ رہے ہیں۔ آج یہ اگر بچوں کو اور بوڑھوں کو مار رہے ہیں، کل ان کے والدین جو تھے، ان کے بڑے جو تھے، ان کے آباء و اجداد جو تھے، وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو آگے ان قریب آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے نا قتل کرنے کی سازش جو ہے نا وہ بنائی تھی۔ انہوں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا حملے کیے اور ان کو بھی شہید کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی۔ یہ کون سی عجیب بات ہے کہ آج وہ ان بچوں کو، معصوم بچوں کو مار دیں؟ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جس طرح یہ ان کے آباء و اجداد تھے، آج یہ اپنے آباء و اجداد کی روش کے اوپر چلتے ہوئے چل رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرنے والی قوم ہے۔ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے ایک ایک دن کے اندر بنی اسرائیلی 70 نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک ایک دن کے اندر 300 نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور جانوروں کی کھالوں کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے جلایا کرتے تھے۔ کوئی ایک ان کے بری خصلت ہو تو اللہ رب العزت بتائے بھی نا، ایک طویل فہرست ہے یہ کیا 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 کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے ایک روایت سنی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ برا انسان وہ ہوگا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کو شہید کیا، یا اللہ کے نبی نے اس بندے کو قتل کیا، یا اس نے نبی کو قتل کیا، یا نبی کے ہاتھ سے یہ خود مارا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس بندے نے نبی کو شہید کیا ہے تو ظاہر بات ہے جو اللہ کا نبی ہے اس کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو اس کو دعوت ایمان دے رہا ہے، جنت کی طرف، جنت کے رستے کی طرف جو ہے نا بلا رہا ہے، اور یہ اس کو شہید کر دیں، مار دیں۔ اس لیے یہ نبیوں کو مارنے کے جرم کے اندر سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا، اور اگر نبی کے ہاتھ سے یہ مارا جا رہا ہے تو پھر بھی
مقتول کو سخت عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے یہ دین سے منحرف ہے، یہ اللہ کا سخت نافرمان ہے، حکم عدولیاں کرنے والا ہے، کفر کی حد تک جو ہے نا پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس کو مار رہا ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر وہ بندہ ہوگا جو نبی کو مارنے والا ہوگا یا نبی کے ہاتھ سے مرنے والا ہوگا، وہ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس وجہ سے ذلت ان کا مقدر بنی ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کس کس بات کو بتایا جائے، کون کون سی خباثت ان کی ظاہر کی جائے۔ یہ اتنے خبیث تھے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کرتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تیری بات نہیں پہنچ سکتی، تیری باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمارے دل تو پردے کے اندر، غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ اور مفسرین نے ایک اور معنی بیان کیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ یوں کہا کرتے تھے ہمارے دل علم سے لبریز ہیں، علم سے بھرپور ہیں، علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تیری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے نبی کو وہ گویا کہ لا علم کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں تیرے علم کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود ہی بڑے عالم فاضل ہیں جی۔ اللہ کے نبی کو یوں کہتے ہیں ہمارے دل جو نا علم کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، بھرپور ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، تو ہمیں علم کی باتیں نہ بتا، اپنا علم اپنے پاس رکھ۔ اعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر کو یوں کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہاں ہاں واقعی ان کے دل لپٹے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ اکبر، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دل واقعی پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کے دل اتنے گندے ہیں کہ گندگی اور نجاست سے، کفر کی نجاست اور غلاظت سے، شرک کی نجاست اور غلاظت سے بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ جو تعلیمات ان کو دینا چاہتے ہیں، جو ان کو بات منوانا چاہتے ہیں، وہ پاکیزہ کلمہ ہے، وہ طیب اور صاف اور ستھرا کلمہ ہے۔ دل کے اندر گندگی اس طرح پہ وسط ہو چکی ہے کہ پاکیزہ کلمہ کے اندر جانے کی اب گنجائش کوئی نہیں۔ کیوں؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی حکم عدولیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر ثبت کر دی ہے، مہر جباریت لگا دی ہے کہ اندر کی گندگی باہر نہیں نکل رہی اور باہر کی ہدایت اندر نہیں جا رہی۔ جائے کیسے؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ جس وقت کوئی قوم اس طرح کی نافرمانی کے اوپر آتی ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے لگ جاتی ہے، حکم عدولی کے اوپر اتر آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، ہدایت اندر گھس ہی نہیں سکتی، ہدایت اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ مہر لگا دے، اللہ دل کو بند کر دے، کیسے اندر ہدایت جائے؟ نبی بھی سر توڑ محنت کر لے، کوشش کر لے، پھر بھی ہدایت ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ بہت کم ہے جو ایمان لانے والے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ ان کی مزید خباثتیں ذکر کرتے ہیں، کیوں اللہ نے ذلت ان کا مقدر رکھی۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عظیما، ان کے اس کفر کی وجہ سے ہم نے ذلت ان کا مقدر بنا دی، اس کفر کی وجہ سے ہم نے محتاجی ان کا مقدر بنا دی، وَبِكُفْرِهِمْ، اس کفریہ کلمے کی وجہ سے، اس کفریہ الزام کی وجہ سے ہم نے لعنتیں ان کے اوپر برسا دی۔ وہ کون سا کفریہ بات تھی؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے اللہ کی سچی بندی، اللہ کی پاکیزہ ولیہ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ معاذ اللہ زانیہ ہے، مراد مائی مریم ہے۔ بہتان عظیمہ، اس کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان جو ہے نا لگایا تھا۔ وہ بہتان کیا تھا؟ ایک آدمی کی طرف جو ہے نا نسبت کرتے تھے کہ اس آدمی نے اس سے برا کام جو ہے نا کیا ہے، اس برائی کے پاداش کے اندر عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ ایسے بدبخت جو ہے نا وہ قوم تھے۔ حالانکہ مائی مریم تو اتنی پاکیزہ عورت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس ولیہ کاملہ کی خود پاکیزگی اور طہارت جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، اللہ اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے۔ اُمُّهُ صِدِّیقَہ، او میرے نبی کی ماں کے اوپر تہمتیں لگانے والو، میں اللہ عرش بری کے اوپر شہادت دے رہا ہوں، میں اللہ عرش بری کے اوپر گواہی دے رہا ہوں، یہ زانیہ نہیں، یہ بری عورت نہیں، یہ تو ولیہ کاملہ ہے۔ امہ صدیقہ، یہ تو پاکیزگی اور طہارت کی تصویر ہے۔ امہ صدیقہ، اس جیسی سچائی والی عورت تو کائنات کے اندر تمہیں ملے گی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی پاکیزگی کی شہادت دی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت میرے فرشتے میرا پیغام مائی مریم کے پاس لے کے گئے اور ان کو کہا، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب دین کے لیے کر لیا ہے۔ کسی زانیہ عورت کو اللہ نے چننا تھا؟ اعوذ باللہ، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ وہ کتنی پاکیزہ عورت ہوگی جس کے متعلق اللہ یوں کہتے ہیں، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے تجھے پاک صاف بنا دیا ہے۔ اللہ اس کی طہارت کی خود پاک جو نہ شہادت دے رہا ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اللہ نے تجھے اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کر دیا ہے، تیرے اندر کوئی جو نہ گناہ اور عیب اور کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے گناہوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے اور برے کاموں سے اور افعال کبیرہ سے اور رذائل سے اللہ نے تجھے بالکل پاک صاف ستھرا جو ہے نا وہ بنایا۔ اور کیوں نہ ہوتی ایک نبی کی ماں جو اس نے بننا تھا، کیوں نہ ہوتی ایک نبی کی بہن جو تھی، کیوں نہ ہوتی نبیوں کے خاندان سے جو تھی، اس نے تو پاک ہونا ہی ہونا تھا۔ نبی کی جو ماں ہوتی ہے مشرکہ تو ہو سکتی ہے، زانیہ نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کی ماں مشرکہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، بری عورت نہیں ہو سکتی، گندی عورت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کسی نبی کے لیے گندی عورت کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھے جہان والی عورتوں کے اوپر، پوری جہان کی عورتوں کے اوپر تجھے برتری عطا کی ہے۔ پوری جہان کی عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ فضیلت والی عورت جو مائی مریم تھی اس وقت، اس دور کے اندر۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ولیہ کاملہ نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے لوگو، دنیا جہان کے اندر کامل مرد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کامل ترین عورتیں تین گزری ہیں۔ تین عورتیں ایسی ہیں جو کامل ترین ہیں۔ ایک مائی مریم، نمبر دو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر تین ایک روایت کے مطابق
اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جمہور روایت کے مطابق اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو دنیا جہان کے اندر کامل ترین عورتیں ہیں، مردوں میں سے بھی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ نبیوں کے بعد کامل ترین عورتیں اگر ہیں تو یہ جو نا اونچے درجے کی کمال والی، شان والی، عظمت والی، اللہ کا قرب پانے والی عورتیں جو ہے نا وہ یہ تین عورتیں ہیں۔ کیسے ممکن ہو سکتا تھا یہ عورت جو ہے نا وہ زانیہ ہوتی، بری عورت ہوتی؟ اللہ نے کہا یہ تمہارا بہتان ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے ان کے مائی مریم کے اوپر الزام لگانے کے جرم کے اندر ان کے اوپر لعنتیں برسا دی، ذلت ان کا مقدر کر دی، لعنتیں ان کا مقدر کر دی، بہتاجی ان کا مقدر کر دی۔ کوئی ایک گناہ ہو تو اللہ بتائے نا جی۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَقَوْلِهِمْ، اور اس قول کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنتیں بسار دی۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے بندے عیسیٰ کو سولی کے اوپر چڑھا کیسے سکتے ہو؟ میں اللہ نے تو اس کے ساتھ خود جو ہے نا اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہماری حفاظتوں کے اندر ہے۔ ہم نے تو فرشتے جو ہے نا ایسے مقرر کیے ہوئے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ہر وقت جو ہے نا اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے فرشتے اس کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے، تم اس کو کیسے جو ہے نا قتل کر سکتے ہو؟ واقعہ اس کا یہ تھا کہ یہ سارے مل کے یہود نے یہ پلان بنایا کہ عیسیٰ کو ہم نے جو نا قتل کرنا ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے روایات کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا کون ہے تم میں سے جو میری جگہ کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے اور قیامت کے دن جنت کے اندر میرا قرب پائے گا؟ حواریوں میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت میں تیار ہوں جی آپ کی جگہ کے اوپر مرنے کے لیے۔ وہ نبی کے سچے تابع دار تھے، جان نچھاور کرنے والے دوست تھے، سچے خواری تھے۔ وہ باہر نکلا، اللہ رب العزت نے اس بندے کی تشبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ انہوں نے سمجھا یہی موسیٰ ہے، اس کو پکڑ کے سولی کے اوپر چڑھا کے یہ شور مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا، سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب روانہ کیا، وہ آدمی یہودی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے ان کے گھر کے اندر پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر اکیلے تھے۔ جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اللہ رب العزت نے اس بندے کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا جلتا جو ہے نا وہ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مال جسد، اسے جسد انصری کے ساتھ آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اب وہ بندہ جس وقت اندر گیا، دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تو موجود نہیں ہے، تلاش کرتے کرتے باہر جب نکلا، لوگوں نے اسی کو، چونکہ تشبیہ اس کی عیسیٰ علیہ السلام ویسی بنا دی گئی تھی، باہر جس وقت نکلتا ہے تو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اس کو پکڑ کے سولی کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھا دیا گیا اور اس کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا، اور شور مچا دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اب اپنے بندے کی تلاش کے اندر لگے ہوئے، اپنا بندہ نہیں ملتا جی۔ بھائی ہمارا بندہ کدھر گیا جو عیسیٰ کو مارنے کے لیے گیا؟ عیسیٰ کو تو ہم نے مار دیا جی، یہ کون ہے جی؟ ہمارا بندہ کدھر گیا جی؟ وہ نہیں مل رہا۔ اچھا اگر ہم نے اس کو قتل کیا تو ہمارا بندہ نہیں مل رہا، اگر ہمارا بندہ ہمارے ہاتھوں سے غلطی سے قتل ہو چکا تو عیسیٰ کدھر گئے؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ ان کا عطا پتہ ہی نہیں مل رہا۔ اب یہاں پہ وہ طرح طرح کے مفروضے جو ہے نا وہ بیان کرنے لگ پڑے۔ نہ اس مسئلے کی گتھی یہود سے سلجھی، نہ عیسائیوں سے جو ہے نا وہ سلجھ سکی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو نہ فرمایا
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ میں اللہ کہتا ہوں ما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر بھی نہیں چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ایک بندے کی تشبیہ جو ہے نا اس کی طرح بنا دی گئی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّن، جس مسئلے کے اندر یہ شک کے اندر مبتلا ہے، جس مسئلے کے اندر یہ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے عیسیٰ کو ہی قتل کیا، کوئی کہتا ہے نہیں عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بندے کو قتل کیا۔ اور عیسائیوں کے ایک جماعت کا نظریہ یہ تھا نہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا۔ جس وقت یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے، اللہ رب العزت نے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی کے اوپر چڑھایا، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اس مسئلے کے اندر ان کے پاس کسی قسم کے کوئی علمی بات نہیں، سارا اپنے اٹکل پچو مار دے ہیں، گمان چلا دے ہیں، جو کسی کے ذہن کے اندر آتا ہے وہی بات کر رہا ہے۔ یقینی بات میں اللہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے، ما قتلوہ ما صلبوہ، اور آگے فرمایا ما قتلوہ یقینا، ما قتلوہ یقینا، یقینی بات، پکی بات، علم والی بات یہ ہے کہ میں اللہ شہادت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف جو ہے زندہ اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ایسا کرنے پہ قادر تھا، یہ کون سا اس کے لیے مشکل کام تھا۔ اور اگلی آیت وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کی تمام جماعتیں، ہاں وہ یہودی ہو ہاں وہ عیسائی ہو، تمام جماعتیں جس وقت ان کے اوپر موت کا وقت آئے گا، اپنی موت سے قبل وہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ضرور بضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ جس وقت وہ موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اقرار کریں گے کہ عیسیٰ اللہ کا پیغمبر سچا تھا، ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے، آج موت کے وقت اس کے اوپر ایمان لے کے آ رہے ہیں، لیکن موت کے حادثے میں جس وقت بندہ مبتلا ہو جائے اس وقت کا لایا ہوا ایمان بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ فرعون کی مثال ہے نا، مرتے ہوئے اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، اللہ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا تھا، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ موت کے حادثے کو دیکھنے سے پہلے جو بندہ صدقے دل سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنی موت سے پہلے یہ ایمان لے کے آئیں گے، لیکن ان کا لایا ہوا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے فرمایا موتی ہی کے اندر ہی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل وفات سے پہلے اہل کتاب کے جتنے طبقے ہیں، اہل کتاب کے جتنے گروہ ہیں، وہ صدقے دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ گویا کہ آیت کے اس جملے نے ہمیں یہ بشارت سنا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان کے اوپر زندہ
اسی جسم کے ساتھ روح مع الجسد زندہ موجود ہیں، وہ قرب قیامت دوبارہ زمین کے اوپر آئیں گے، اپنی طبعی زندگی گزاریں گے، اور اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد وفات پائیں گے، اور اپنی وفات سے پہلے پہلے یہود کے اور عیسائیوں کے اور اہل کتاب کے تمام جماعتیں جو ہے نا ان کے اوپر صدق دل سے ایمان لے آئیں گے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے، اور 1 2 5 5 10 روایات نہیں، کثیر روایات ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نزول عیسیٰ کے اوپر جو روایات ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور 100 روایات سے زیادہ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے اسی جسد اطہر کے ساتھ، اور آ کے آپ اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کو قتل کریں گے، اور آپ جو نا خنزیر کو قتل کریں گے، آپ صلیب کو اپنے ہاتھ سے جو نا توڑیں گے، اور یہ وہی وقت ہوگا جو یاجوج ماجوج کی خروج کا وقت ہوگا، اور اس وقت جو ہے نا آپ اپنے ہاتھ سے یاجوج ماجوج کو بھی ختم کریں گے۔ یہ قرب قیامت کا حادثہ جو ہے نا ہوگا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ضرور بضرور زمین کے اوپر آئیں گے، بلکہ حدیث کے اندر نشانیاں بھی موجود ہیں کہ آپ مشرقی کنارے کے اوپر دمشق کی جامعہ مسجد کی مشرقی مینارے کے اوپر جو ہے نا آپ کا نزول جو ہے نا ہوگا، اور آپ تشریف لائیں گے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے نا خنزیر کو قتل کریں گے، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے نا یہودیوں کو قتل کریں گے۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس وقت اگر کوئی یہودی کسی درخت کی اوٹ کے پیچھے چھپا بھی ہوگا نا، تو وہ درخت بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ درخت بول کے کہے گا کہ اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ یہ نزول عیسیٰ کا وقت جو ہے نا ہوگا یہ سارا معاملہ، اور یہی وقت جو ہے نا وہ وقت ہے جس وقت دجال بھی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دجال کو بھی جو ہے نا قتل کریں گے۔ تو نزول عیسیٰ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ ان کے اوپر وفات آ گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب انہوں نے دوبارہ آسمان کے اوپر سے نہیں اترنا، اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ یہ ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کی متعدد آیات اور روایات متعددہ بلکہ 100 سے زائد روایات اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین کے اوپر تشریف لائیں گے، اپنے ہاتھ سے کفر کا خاتمہ کریں گے، اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفر کا خاتمہ کریں گے، روایات کے اندر آتا ہے وَتَقُونَ السَّجْدَةُ وَاحِدَةٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت روئے زمین کے اوپر صرف اور صرف ایک اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، غیر اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی بن کے تشریف لائیں، اس وقت اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، ہم ان کی نبوت کا اس وقت بھی انکار نہیں کر سکتے، ہوں گے اللہ کے نبی، لیکن اس وقت ان کی نبوت نہیں چلے گی، اس وقت ان کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار جو ہے نا وہ کریں، آپ کی جو ہے نا دین حنیف کی تبلیغ جو ہے نا کریں گے، اور پھر روئے زمین کے اوپر ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ 40 یا 45 سال زندہ رہیں گے، اپنی طبعی زندگی گزارنے کے بعد آپ پھر وفات پائیں گے، اور وفات پانے کے بعد اسی جگہ کے اوپر آپ کو دفن کیا جائے گا جس جگہ کے اوپر آج اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ گویا کہ آپ کے پہلو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ایک ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے،
یعنی ایک ہی جگہ سے اٹھائے جائیں گے، قبریں تو الگ الگ ہوں گی نا، جگہ ایک ہوگی، ایک ہی جگہ سے ہم اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے دائیں اور بائیں جو ہے نا عمر اور ابو بکر ہوں گے، ان کے درمیان سے ہم جو ہے نا اٹھائے جائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک جسارت کی، نبیوں کو قتل کرنا ان کا جو ہے نا محبوب مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر، جتنی میں نے آیات آپ کو پڑھ کے سنائی، ان تمام وجوہات کی بنیاد کے اوپر علماء نے یہ بات جو ہے نا وہ کہی ہے کہ یہودی بھی جو اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کے در کے اوپر تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ذلت ان کا مقدر بنا دی، ذلت ان کا مقدر بنا دی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ نبیوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، بے جا ان کو تنگ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، بے جات خام خواہ کے مطالبات ان سے جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے۔ نبیوں کو تنگ کرنا اور ستانا ان کا مشغلہ تھا۔ ان جرموں کی پاداش کی وجہ سے اللہ نے ذلت اور محتاجی ان کا مقدر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی عنوان اور یہی موضوع آئندہ جمعہ جو عرض کروں گا۔